بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، پنجاب کے اندر واٹر پالیسی جو ہے وہ پنجاب حکومت لے کر آئی ہے، پنجاب واٹر ایکٹ 2019 جو ہے یہ لے کر آئے۔ اس کے علاوہ پنجاب کھل پنچایت جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یہ کسانوں کے ساتھ مل کر نہری پانی کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ پھر یہ موڈیفیکیشن کرنے جا رہے ہیں کمانڈ ایریاز کے، اور بہت سارے کام ہیں جو کہ پانی کی تقسیم سے متعلقہ جو اس سے پہلے نہیں ہو سکے تھے وہ اب ہونے جا رہے ہیں، یا کچھ ہو چکے ہیں یا کچھ ہونے جا رہے ہیں۔ پانی ہمارے پاس 3 ذرائع سے آتا ہے، ایک تو گلیشیئر سے پگھل کر آتا ہے، دوسرا ہمارے پاس 4 ماہ کے اندر برف باری ہوتی ہے پہاڑوں پر، وہاں سے برف پگھلتی ہے، پانی ہمارے پاس آتا ہے مونسون کے ذریعے سے آتا ہے۔ اس پانی کو سب سے پہلے اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے ڈیمز بنانا، اور پھر اس کی آگے تقسیم کا نظام جو ہے وہ اس کو بہتر سے بہتر کرنا کہ کسان تک جو ہے وہ آخری کسان تک بھی پانی جو ہے وہ اس کے حصے کا برابر پہنچے، اس کو چوری ہونے سے روکنا۔ یہ تمام کام ہے، بہت بڑا کام ہے یہ۔ اس کے اوپر پنجاب حکومت نے کیا کچھ کر لیا، کیا کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے، ان تمام معاملات کو ہم نے ایک بار پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل کے اندر۔ اب ایک بار پھر جبکہ یہ 3 سال تقریباً ان کو مکمل ہونے جا رہے ہیں، ہم اب کہاں کھڑے ہیں اور آئندہ 2 سالوں کے ہمارے کیا ٹارگٹس ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ میں بہت مشہور ہوں سردار محسن خان لغاری صاحب کا، آپ صوبائی وزیر آبپاشی ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا۔ سر میرے ناظرین کے لیے سب سے پہلے مختصراً بتائیے گا کہ جو آپ پنجاب واٹر پالیسی لے کر آئے ہیں اس کے مندرجات کیا ہیں، وہ ناظرین کے لیے بتائیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اصلاً ہوا یہ کہ میں یہ پانی کے سلسلے میں جب میں نہیں بھی تھا وزیر، میرے یہ شوق کی چیز ہے، تو میں مختلف کانفرنسز وغیرہ میں جا کے سیکھنے کے غرض سے جایا کرتا تھا۔ اور ایک کسی طرح کانفرنس میں گئے، اس زمانے میں وزیر نہیں تھا، میں سینٹ میں ہوا کرتا تھا، تو میں نے جب یہ اپنے پانی کے مسائل کا ایک پیپر وہاں پہ پڑھا اور ہمارے کس طرح ہو رہا ہے، تو اس کے بریک کے دوران جب وہ چائے وغیرہ کی بریک ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک وہ واٹر ایکسپرٹ تھے، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اس نے کہا سینیٹر، دنیا میں کون سے اور دریا ہیں، دریائی نظام ہیں، ریور بیسنز ہیں جن میں 145 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا ہے؟ تو میں نے کہا شاید یہ دنیا کا سب سے بڑا نظام ہے۔ اس نے کہا قدرت کے لحاظ سے تو یہ سب سے بڑا ہے۔ اس نے کہا آپ کا مسئلہ جو ہے وہ پانی کی کمی سے زیادہ پانی کی مینجمنٹ کا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ لوگ اپنے آبی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر رہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری ملی تو میرا پہلا جو شوق یا کہیں فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم اینٹ اور گارے سے ہٹ جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارا ذہنیت وہ اینٹ اور گارے پہ ہے کہ کیا نیا کہیں پہ بنایا، ہم نے فیتا کاٹا، تصویر کھنچوائی، خبر بنی، اور جو بیسک جو اس کو چلانے والی چیز ہے، جو نظام ہے، اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو اسی شوق کے ساتھ اور اسی ٹارگٹ کے ساتھ ہم نے یہ ایک واٹر پالیسی بنائی تھی، اور اس واٹر پالیسی کے اندر جو ہے پانی کے استعمال کی تقسیم کیسے ہونی ہے، پانی کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ کیا ہونے ہیں، ہم نے ڈرینیج میں جب پانی ڈرین کرنا ہے تو وہ کس سٹینڈرڈ کا، کوالٹی کا کرنا ہے، کتنا پانی زراعت کے لیے دینا استعمال ہونا ہے، کتنا پانی انڈسٹری کے لیے استعمال ہونا ہے، کتنا پانی شہروں کے لیے استعمال ہونا ہے۔ اب تو ہمارے ساتھ یہ بھی ہو گیا کہ شہروں میں واٹر سپلائی کے لیے ہمارے سے اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے پانی مانگا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں نہری پانی دیں، ہم اس کو ٹریٹ کر کے پینے کے قابل بنائیں۔ بہت تیزی سے ہم زیر زمین پانی کو نکال رہے ہیں، اور دنیا میں سب سے تیزی سے واٹر لیول فال کرنے والے ملکوں میں ہم بھی ہیں۔ ہمارا اوسط تقریباً 1 میٹر ہمارا پانی فال کر رہا ہے۔ اور جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں، آپ کی شاید زیادہ آڈینس یہاں کی ہو، ان سے جو میری عمر کے یا مجھ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں ان سے پوچھیں، ان کو یاد ہوں گے یہاں پہ ہینڈ پمپس ہوا کرتے تھے، نلکا لگایا اور پانی نلکے والا پانی پیا۔ آج تو ہم ٹیپ والا پانی پینے سے ذرا اپنی ابالیں، بھائی نہیں رہا نا، کوالٹی خراب ہو گئی ہے۔ تو کس طرح ہم اپنی پانی کی کوالٹی کو خراب کر رہے ہیں؟ تو ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے ایک واٹر ایکٹ بنایا۔ اب وہ قانون تو پاس ہو گیا، اس قانون کو پھر امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز اور جو سٹاف اور جو وہ ساری چیزیں چاہیے، اس کے اندر ابھی اس وقت یہ کہتے ہوئے ذرا تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے کہ وہ سرکاری کام اتنا سلو ہوتا ہے
کہ آپ کا وہ جو انتھوزیازم اور جو شوق ہوتا ہے آپ کے جو فائلوں کے اندر ہی اس میں صرف ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, سیکریٹریٹ ہی جان نہیں چھوڑتا. بالکل ایسے ہی ہے. یہی میں آپ کو مثال, اتفاق کی بات ہے, ابھی آج ہی ایک ہم نے وہ رکھی ہے میٹنگ اس کے لیے. جیسے میں نے آپ سے پچھلی دفعہ جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں کہا کہ ہمارا ہوتا ہے کہیں پہ پانی کی اویلیبلٹی زیادہ ہوتی ہے, کہیں پہ پانی کا استعمال کم ہو چکا ہوتا ہے, تو اس کو ہم دوسری جگہ پانی لے جانا چاہیں تو قانون, موجودہ قانون جو 1873 کا جو قانون ہے ہمارا, اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو اب اسی میں ہی میں وہ لگا ہوں کہ اس کو کسی طریقے سے کینال اینڈ ڈرینیج ایکٹ کی بات کریں. کینال اینڈ ڈرینیج ایکٹ 1873 کا جو ہے نا, اس میں اس قسم کا کوئی واضح طور پہ اختیار نہیں کہ پھر وہی شہر والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ گجرانوالہ چلے جائیں, لاہور آ جائیں, ڈیفینس ہے, بحریہ ٹاؤن ہے, باقی ساری لیک سٹی, وہی ساری یہ جو ہاؤسنگ کالونیز بن گئی ہیں, یہ اوریجنلی تو زراعت کا علاقہ ہے نا. بالکل ٹھیک. اس زراعت کے علاقے کے لیے پانی کی منظور ہے. بالکل ٹھیک. اب جب یہ ساری سوسائٹیز بن گئی ہیں تو وہ پانی یہاں پہ نہیں استعمال آ رہا. بالکل ٹھیک. تو اسی پانی کو اگر مثال کے طور پہ میں قصور یا کسی اور جگہ پہ میں اس کو ایلوکیٹ کرنا چاہوں, بالکل ٹھیک, آج کے قانون میں ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. تو اسی کو ہم ویسے اتفاق سے آپ ابھی آئیں تو ہم نے ابھی اس کی وینسڈے کے لیے دوبارہ ایک میٹنگ لا ڈپارٹمنٹ اور ان ساروں کے ساتھ, آپ اس کے اوپر کام کر رہے تھے, آپ نے اس کو بھی بتایا تھا. بالکل بالکل بالکل. تو اب یہ میں اس کے اوپر بھی آگے جا کے بات کرتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم بنیادی طور پر اس فارمولے کے اوپر ذرا تھوڑی سی آپ میرے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ آپ نے اس کو فارمولہ بنا لیا, آپ نے سمجھ لیا کہ جی ہم نے اس کو اس انداز سے تقسیم کرنا ہے, لیکن اس کے لیے سر ظاہر ہے آپ کو گراؤنڈ کے اوپر ہیلپ تو چاہیے نا, گراؤنڈ کے اوپر آپ کے پاس نظام ہونا چاہیے. اس نظام وہ نظام موجود ہے ہمارے پاس؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے نا, قانون پاس کرنا یا قانون بنانا نہیں ہوتا. جی, ہم نے جن لوگوں پہ اس قانون کو لاگو کرنا ہے ان کے اوپر یہ اویئرنیس پیدا کرنا ہوتی ہے کہ اس قانون سے بہتری ہوگی. جی, اور بدقسمتی سے ہم لوگ اس چیز کو نہیں چھوٹی سی میں آپ کو ہمیشہ مثالوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی ہم روڈ پہ نکلتے ہیں, کتنے لوگوں نے ہیلمٹ پہنی ہوئی ہے؟ بالکل ٹھیک. قانون ہے نا؟ بالکل ہے. اچھا, ہیلمٹ 10% بھی نہیں پہنتے. ہیلمٹ پہننے سے اس پوری کائنات میں صرف اسی آدمی کا فائدہ ہے جس نے وہ ہیلمٹ پہنی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو چوٹ نہیں لگے گی, ہیڈ انجریز نہیں ہوں گی, تو ہسپتالوں کے اندر جو لوڈ ہوتا ہے ہیڈ انجریز کا وہ نہیں ہوگا, وہ ڈاکٹر اپنے دوسرے وقت کہیں پہ لگا سکیں گے. اور اللہ معافی دے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. جب ہمیں چوٹ لگے گی اور زندگی بھر کے لیے معذور ہو جائیں گے تو سوچیں کہ کیا ہمارے گھر والوں پہ ہماری زندگی کیا ہوگی. لیکن ہم ہیلمٹ نہیں پہنیں گے. یہ لوگوں کا ایک مزاج بنانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لوگوں کو یہ چیز سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. The law in itself doesn't do anything unless people follow that law. تو اسی طرح اس کے لیے بھی ہم لوگ وہ جو ہے پورا ایک نظام بنانے کا اور امپاور کرنے کا کہ بھئی جس کا جہاں دل چاہے وہ ٹیوب ویل نہیں لگا سکتا. بھائی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا یہ. ہمارے یہاں تو جس کا جہاں دل چاہا اس نے ٹیوب ویل لگایا اور جتنا مرضی پانی نکالا. ٹھیک, اسی طرح ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اس کو جو چیز روکتی ہے وہ کوئی بجلی کا بل یا ڈیزل تیل کی قیمتیں روکتی ہیں, ورنہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب ہم سولر ٹیوب ویلز لگا رہے ہیں, جس کا جہاں دل چاہتا ہے ٹیوب ویل لگاتا ہے اور جتنا مرضی پانی نکالتا ہے. یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نیچے کا پانی مستقل نکالتے جائیں گے تو وہ نہیں, اور وہ اس کی سطح نیچے چلی جائے گی. میں پھر سے سمپل سی مثال سے آپ کو اور آپ کی آڈینس کو سمجھاؤں. مجھے اگر میرے والد صاحب ₹1,00,000 چھوڑ کے گئے ہیں وراثت میں اور وہ میرا بینک میں رکھا ہوا اور میری تنخواہ ₹100 ہے, تو اگر میں ₹100 ہر مہینے خرچوں گا, جتنا میں نے بینک میں جمع کرا ہے تو میرا وہ ₹1,00,000 بچا رہے گا. اگر کسی مہینے میں نے ₹80 خرچ لیے تو میرے اس ₹1,00,000 میں اضافہ ہو گیا, ریزروائر بڑھ گیا میرا. اور اگر میں خرچہ جو ہے ₹120 کرنا شروع کر دیتا ہوں تو وہ جو ₹1,00,000 ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور آخر ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا. یہی کچھ ہم اپنے انڈر گراؤنڈ واٹر کے ساتھ کر رہے ہیں. اصول دنیا کا یہ ہے کہ جتنے بارشوں سے جب ریچارج ہوتا ہے جتنا سسٹم, اتنا ہی تم پانی نکالنے کی تمہیں اجازت دی جاتی ہے. دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں, امریکہ چلے جائیں آپ, آسٹریلیا چلے جائیں آپ, کیلیفورنیا میں پانی کی کمی ہوتی ہے, آسٹریلیا سارے میں ہوتی ہے. تو آپ کی ریشننگ ہوتی ہے پانی کی. آپ اپنی گاڑی نہیں دھو سکتے, آپ اپنے لان کو پانی نہیں دے سکتے کہ پانی کی کمی ہے. تو ہم اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ پانی ایک بہت قیمتی چیز ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ
آپ کسانوں کے ساتھ مل کر پانی کی تقسیم کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ نہری پانی کی میں پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں کہ کسانوں تک معاملہ جو ہے وہ ایگزیکٹلی ان کے حق ان کے حصے کا پانی جو ہے پانی کی جو تقسیم ہوتی ہے، جو وارہ بندیاں بنائی جاتی ہیں، وہ فارمرز کی ان پٹ کے ساتھ ہی بنائی جاتی ہیں، کسی پہ مسلط نہیں کی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو بھی اس کے پیچدار ہوتے ہیں ان سے باہمی مشورے کے ساتھ وہ ہوتی ہیں. اور بہت ساری جگہوں پہ تو یہ انفارمل آپس میں ہی لوگوں نے، بھئی اس دفعہ مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے میری فصل کو، تم اس دفعہ پانی لے لو، اگلی دفعہ میں تمہارے سے لے لوں گا پانی. یہ پہلے ہی باہمی اس کے ساتھ ہوتی ہیں. فارمرز کے ساتھ جہاں پہ ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ پانی کی چوری نہ کریں خود کا. اور وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مطلب وہ دیکھیں نا، ہم یہ چیز نہیں سمجھتے کہ جب میں پانی چوری کر رہا ہوں تو میں اپنے ساتھ والے ہمسائے کا، اپنے اس واٹر کورس کے جو پانی پینے والے اور ہیں، میرے قوم کا ہے، میری برادری کا ہے، میرے وسیب کا ہے، میں اس کا پانی لے رہا ہوں اور کسی کا نہیں لے رہا. اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت اس طرح ہے کہ پانی ایسی چیز ہے جو مزید بنائی نہیں جا سکتی. اس کی نہ کوئی فیکٹری لگنی ہے، نہ ہم یہ امپورٹ کر سکتے ہیں. پانی وہی ہے جو ہمیں قدرت نے دیا ہے اور اس کو ہم نے احتیاط سے استعمال کرنا ہے. یہ چیز اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ جب میں پانی چوری کر رہا ہوں تو میں اپنے رزق میں بے برکتی ڈال رہا ہوں کسی اور کا حق مار کے. یہ میری جو لالچ ہے کہ شاید میری فصل اچھی ہو جائے، ساتھ والے بھائی کی نہ ہو، تو کیسے اللہ تعالیٰ کیسے میرے رزق میں برکت دے گا جب میں دوسرے کا حق سر؟ ویسے اس کے لیے تو پھر وہی آپ والی بات کہ اس کے لیے اویئرنیس، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ میں ہمیں ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. ہمیں اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، سمجھانا ہے انہیں. ہمیں ان کے اندر ہیومینٹی کا عنصر جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ ڈالنے کی اور فوکس کرنے کی ضرورت ہے سر اس پہ. ارسلان، حق اور سچ اور صحیح اور غلط ہمیں اپنے گھر سے تعلیم ملتی ہے. نہ یہ حکومت کر سکتی ہے، نہ یہ کوئی قانون کر سکتا ہے. اگر مجھے میرے گھر میں میرے ماں باپ نے مجھے نہیں بتایا کہ کسی کا حق نہیں مارنا، تو میں شاید نہ، مطلب یہ اپنی تربیت کی بات ہے. یہ میں بات کرتے ہیں نا لوگ کہ جی ہمارے بڑے گندے ہو گئے اور ہم لوگ ایسے ویسے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں جب وہ نیو یارک میں الیکٹریسٹی کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے نا، تو اس 2-4 گھنٹے کے اندر، رات کے اندر جتنی وائلنس ہوتی ہے اور جتنے دکانیں توڑی جاتی ہیں اور جتنا کچھ ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو ریگولرلی تو ہم تو اس معاملے میں پھر بہتر رہے نا. مطلب تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ تو حکومت کی رٹ ہے نا بہت زبردست. ہم چلے کہ ہمارے یہاں پہ رٹ نہیں ہے. اس زبردست حکومت کی رٹ کے اندر بھی لوگ دکانیں توڑ کے چیزیں چوری کر کے جا رہے ہوتے ہیں. ولایت کے اندر یہی کچھ ہوا، دیکھو نا. سو یہ حکومت کی رٹ اور طاقت کی بات نہیں ہے، یہ اندر کی ایک سمجھ کی بات ہے کہ بھائی میں نے غلط کام نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے سر. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر کچھ اور ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں. پروگرام کے اندر ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر، ہم نے یہ 3 ذرائع تھے ہمارے پانی کے. پانی آتا ہے، ہم نے اس کو پھر آگے محفوظ بنانا اور پھر محفوظ بنا کے اس کی پھر مینجمنٹ ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے. ماضی کے اندر بڑے ڈیمز نہ بن سکے. ہم نے تربیلا کا بہت نام سنا، ہم نے منگلا کا سنا، اب نیلم جیلم کے اوپر جو ہے وہ کام ہوا. ہم اب آگے جا کے پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو ہے وہ انیشیٹیوز لیے ہیں. میں جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ چھوٹے ڈیم بنانے سے مسئلہ زیادہ جلدی حل نہیں ہو سکتا ایز کمپیئر ٹو ہم اپنی پالیسی چینج کر لیں؟ دیامر بھاشا کی طرف تو ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لمبی پالیسی ہے، ٹائم لگے گا، لیکن چھوٹے ڈیم تو جلدی نہیں بن سکتے سر. دیکھیں بڑے ڈیم تو ویسے ہی میری ڈومین میں، ہماری ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ڈومین میں نہیں ہے. وہ تو ہمارے ہاں تو ہم یہ چھوٹے ڈیم ہی بنا سکتے ہیں، اور جو پانی اس وقت ہم نہیں استعمال کر سکتے اس کو قابل استعمال بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہمارے 2 خطے ہیں جہاں پہ ہم اس قسم کی چیزیں کر سکتے ہیں. ایک ہمارا پوٹوار کا علاقہ ہے اور دوسرا ہمارا کوہ سلیمان کا علاقہ ہے، جس کے اندر بارشیں ہوتی ہیں. اور وہ پھر ہماری طرف تو کوہ سلیمان میں تو جب وہ بارشیں ہوتی ہیں اور پہاڑی نالے آتے ہیں وہ تو تباہی پھیلاتے ہیں. تو ہم ان کو ہارنیس کرنے کے لیے، ان کو مینیج کرنے کے لیے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ پھر وہی ہے کہ بجلی کا سوئچ نہیں ہے کہ اس کو آن کریں گے یا آف کریں گے.
اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ہماری ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ اس کی فائنینسنگ کی بات بھی آخری مراحل میں ہے، بلکہ کنسلٹنٹس کی ہائرنگ والے سٹیج پہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، جو کنسلٹنٹ پہلے اسٹڈی کر کے بتائیں گے کہ کس طرح اس پانی کو مینیج کیا جاتا ہے۔ ڈیم بنانا ایک دیوار کھڑی کر دینا نہیں ہوتا، ڈیم کے اندر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پانی کے فلوز کہاں سے ہوں گے، اس کو پہلے کیسے مینیج کرنا ہے۔ میں اپنے والوں کی اگر مثال دوں، کوئی سلمان، ان کے اندر جو پانی آتا ہے اس کے اندر سلٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، مٹی اور پتھر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر اس کی پیچھے کہیں مینجمنٹ نہیں ہوگی تو وہ جو ڈیم بنے گا وہ بہت جلدی بھر جائے گا۔ سو اس کی پیچھے مینجمنٹ کرنے کی جگہ ہے، اس کے کون کون سی سائٹس ہیں جہاں پہ یہ بنایا جا سکتا ہے، تو یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جس کے لیے انشاءاللہ کنسلٹنٹ شوڈ بی آن بورڈ ویری شارٹلی۔ اس کے ساتھ ہم جو ہے سب سے بڑی چیز جو ہے نا جی، وہ ہماری اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے پانی کو بہتر استعمال کریں۔ ہم زیادہ کوانٹٹی کے اوپر زور دیتے ہیں، ہم اس کی ایفیشنسی کے اوپر زور دیتے ہیں کہ ہم اس کو ایفیشینٹلی استعمال کس طرح کرنا ہے۔ تو وہ بھی ایک چیز ہے جو ہم نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے فارمرز کو اس چیز کی اویئرنیس دینی ہے کہ پانی کو بہتر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ڈرپ اریگیشن ہو گیا، اسپرنکلر سسٹم وغیرہ ہو گئے، وہ بہت مہنگے سولوشنز ہیں۔ مجھے بھی بڑا شوق ہوا تھا یہ دیکھ کے کہ میں ایسے کیوں نہ کروں، لیکن اس کا کاسٹ بڑا پروہیبیٹیو ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ، اور اس کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنیکل نو ہاؤ کی بھی ضرورت ہے کہ اس میں پریشرز کو کس طرح مینٹین کرنا ہے، اس کے جو پمپس ہیں ان کو کس طرح دیکھنا ہے، جو کہ ہمارا ایک اوسطاً جو ہمارا ایک فارمر ہے شاید اس کی سمجھ سے تھوڑی سی وہ مشکل چیز ہو۔ تو ہمیں ان ہائی ٹیک سولوشنز کے لیے بھی ضرور جانا چاہیے جہاں پڑھے لکھے لوگ ہوں، جو اویئرنیس والے ہوں، لیکن ہمارے جو میسز ہیں ان کے لیے ہمیں سمپل سولوشن لانے کی ضرورت ہے۔ ان میں ہمیں جو نئی ٹیکنیکس ہیں ریز بیڈس کے اوپر لگانے کا، کہ ہم اپنی وہ جو فصل ہے وہ ریز بیڈ کے اوپر لگائیں، بجائے اس کے کہ پانی اس میں جائے، وہ نیچے سے اس کو روٹ والے ایریے کے اندر اس کو موئسچر ملتا رہے، جتنا ملتا رہے، اس سے بھی پانی کی ایفیشنسی، ہمیں اپنے پانی کی ایفیشنسی بنیادی طور پہ بڑھانی ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم پہلے دیکھا کرتے تھے کہ نہروں کے کناروں کے اوپر درخت ہوا کرتے تھے، ہم اب دیکھتے ہیں کہ وہ درخت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کٹ کے، کچھ پچھلے حکومتوں کے اندر کٹ گئے، کچھ اب کیا حالات ہے؟ اب کیا آپ دوبارہ سے، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ گرین پاکستان کا خواب لے کر آئے تھے، تو ہم اس کو سر یوٹیلائز کریں کم از کم؟ یہ جو درخت ہے نا جی، پہلے یہ ہمارے نہر کے محکمے کے پاس ہوتے تھے، پھر یہ ایک فیصلہ کیا ایک وقت حکومت نے کہ اس کو محکمہ جنگلات کو دے دیا جائے، محکمہ جنگلات کو دے دیے گئے۔ محکمہ جنگلات کی میرے خیال میں شاید ان کی کیپیسٹی سے بڑا تھا یہ چیز کہ وہ یہ جو ہمارے میل سینکڑوں میلوں کے اوپر جو ہمارے درخت ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کریں، اور جب ہمارے سے یہ ذمہ داری لے لی گئی تو ہمارے جو فیلڈ سٹاف تھا انہوں نے بھی اس کا خیال نہیں کیا، یہ تو کسی اور کی ذمہ داری ہے، اور وہ کٹائی ہو گئے، اور اس کے اندر یہ درخت وہ کٹ گئے۔ پھر یہ واپس لیٹلی ہمارے محکمے کو واپس دے دیا گیا، لیکن ہمارے جو فیلڈ والے لوگ ہیں ان کا اس پہ یہ اعتراض ہے کہ بھئی ہم نے تو گن کے درخت دیے تھے۔ اچھا اب گن کے واپس کریں؟ تو اب جب نہیں ہوں گے یہ درخت تو کل تو کیسز تو ہمارے اوپر بنے گے نا، مطلب ہم جواب دیتے پھریں گے اور انکوائریاں بھگتیں گے، تو ذرا لکھت پڑھت کے ساتھ کرتے ہیں نا بھائی، تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ بات رکی ہوئی ہے۔ لیکن پھر میں آپ کو ایک بالکل حقیقتاً ایک بات بتا دوں، شاید ہمارے جو یہ بیلدار ہیں جو جن کو یہ ان کا آلریڈی اتنا ان کے اوپر ورک لوڈ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ درخت لگا کے اور ان کا خیال کر کے، درخت کو بچوں کی طرح پالنا پڑتا ہے، کہ بکری نہ منہ مار جائے اور کوئی خراب نہ ہو جائے، کوئی کاٹ نہ جائے، مطلب اس تو وہ شاید وہ نہ کر سکیں۔ اچھا سر، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ آپ کوئی اس کے اوپر پالیسی لے کے آ رہے ہیں کہ کسانوں کے ساتھ مل کر میں اسی کا حل کے طور پہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر ہم جو قریب والے کسان ہیں، جو ساتھ کے جو زمین کا مالک ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی لیز اور اگریمنٹ اگر کر لی جائے، اور ان کو یہ ایک تو صحیح ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہوتا یہ کہ ہمارے جو پانی کی جو نہر کے ساتھ جو ہمارا رائٹ آف وے ہوتا ہے نا، دونوں طرف کہیں پہ 30 فٹ ہے، کہیں پہ 50 فٹ ہے، کہیں پہ 70، ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دا کینال، تو وہ ساتھ کا رقبہ ہمارا ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ کہ ساتھ والا کسان جو ہے ایک سال 2 فٹ اپنے ساتھ ملا لے گا، پھر 4 فٹ اور ملا لے گا، پھر 6 فٹ اور ملا لے گا، تو ہمارے وہ جو رقبے ہیں وہ اپنے کھیت کے ساتھ ملاتا جاتا ہے۔ پھر میں وہی کہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دے کہ زیادہ سے برکت نہیں آنی، برکت اللہ سر وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں ہے؟ نہیں نا، تو اس کے ساتھ پھر یہی ہم کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو
ہم یہ پالیسی بنا رہے ہیں جو کہ بھی پھر وہی کاغذی کارروائیوں میں پھنسی ہوئی ہے کہ نیبرنگ ذمہ دار کو ہم 10 سالوں کے لیے 15 سالوں کے لیے لیز پہ دے دیں. اچھا اور اس کے ساتھ معاہدہ یہ ہو کہ یہاں پہ لگانے درخت ہیں, ٹھیک ہے, اور ان درختوں کو پھر ہم 10 یا 15 سال جس طرح بھی وہ لیز ہو اس کے بعد آپس میں ان کی کٹائی کر کے شیئر کر لیں ہم ان کے ساتھ. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو رقبہ جو آہستہ آہستہ لوگ جس پہ چڑھتے آتے ہیں وہ بھی بچ جائے گا. ہماری نہروں کے جو کنارے ہیں جو ان کے امبینکمنٹس ہیں وہ بھی مضبوط ہو جائیں گے, بیکاز درخت لگنے سے نہروں کے وہ مضبوط رہتے ہیں, جڑیں جب جاتی ہیں نیچے پورے اپنے نیٹ ورک کے ساتھ زمین کو پکڑ لیتی ہیں ساتھ, تو وہ نہروں کے کنارے بھی مضبوط ہو جائیں گے ہمارے. اچھا سر, میرے پاس وقت کم ہے, سوال بہت زیادہ ہے, میں جاننا چاہوں گا آپ نے لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کا اعلان کیا تھا سر, مختصراً ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ سر کون کون سی لانگ ٹرم پالیسی آپ نے بنا دی ہے, اس کا انیشیٹو ہو چکا ہے. پھر میں وائز کروں, ہم لوگ بہت جلدی میں یہ جو ہیں ہمارے اسمال ڈیمز بنیں گے, یہ کیا لانگ ٹرم نہیں ہے؟ آنے والی نسلوں کے لیے جب یہ سارا پانی اویلیبل ہوگا, کنالز کی ہم ریہیبلیٹیشن کر کے. اگر سر ہم جلال پور کی بات کریں, یہ آپ کا انیشیٹو ہو گیا. اچھا پھر آپ اب ہم سارے اسی میں پھنسے ہوئے ہیں, کہاں پہ فیتا کٹا, کہاں پہ تصویر کھینچی. جو پرانے والی نہریں ان کی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے اور اگر میرا اختیار ہو تو میں جو موجودہ نظام ہے اس کو اپنے اوریجنل ریہیبلیٹیشن کر کے لانا زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ ہم نئے جا کے فیتے کاٹیں اور فاؤنڈیشن سٹون لے کر تصویریں کھنچوائیں. ہمیں بحیثیت قوم اس ذہنیت سے نکلنا ہے. خدارا اینٹ اور گارے کی جو نئے بنایا ہے نا ہم نے, یہ آل ان ٹرین, مطلب بڑے خوش ہوئے تھے بڑے, ہم نے اس پہ مطلب تصویریں کھنچوائی تھیں اور ہر کوئی اس کے فائنینشیل امپلیکیشنز آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہیں. مطلب یہ چیز, ان چیزوں سے نکل کے جو ریل ایشوز ہیں نا, جو ریل مسائل ہیں ان کو دیکھیں. میں سمجھ گیا, یعنی آپ میرے ناظرین کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس موجودہ نظام ہے اس کو آپ بہتر کر رہے ہیں تاکہ اس کی پرفارمنس بہتر ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دوں, جہاں سے میں پانی پیتا ہوں, ڈیرہ غازی خان کینال ہے, وہ 8,900 کیوسیک کی کینال ہے, لیکن اس کی حالت اس وقت ایسی ہے کہ ہم 7,500 7,800 کی 8,000 کو ہم نہیں ٹچ کرتے کہ ٹوٹ نہ جائے. اچھا, کیونکہ وہ سال ہر سال سے 1960 سے جب سے وہ بنی اس کی کوئی ہم نے مینٹیننس کے اوپر توجہ دی, تو جب 14-1500 کیوسیک اس نہر میں آ ہی نہیں رہا تو لوگوں کو کیسے پانی پورا ہوگا. پچھلے سال ایک ہماری بہاول نگر میں ہاکڑا کنال ہے, وہ 3200 کیوسیک کی کنال ہے, اس میں پچھلے سال وہ ایک دفعہ 2500 کیوسیک پہ ٹوٹ گئی, ایک دفعہ 2600 کیوسیک پہ ٹوٹ گئی. بھائی اس کی کیپیسٹی تو آگے پانی پینے والے تو 3200 والے ہیں, اب اس پہ 2500 پہ وہ ٹوٹ, ان کو پانی کیسے ملے گا. تو ہمیں یہ جو ہماری جو پرانی خستہ حال نہریں ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کرنا میری نظر میں اس سے زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم نئی جگہوں پہ فیتے کاٹیں اور تصویریں کھنچوائیں. سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو ناظرین, پھر دریاؤں میں طغیانی آ جانے سے لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, ہزاروں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں. وہ ہر سال کا یہ معاملہ ہے, اس کے اوپر کس طرح سے ہم قابو پا سکتے ہیں, اس کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے. پروگرام میں بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, دریاؤں میں طغیانی کا مسئلہ ہر سال کا مسئلہ ہے سر. لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, ہزاروں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں. اس مسئلے کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے سر؟ پھر میری پھیکی سی بات ہوگی, اللہ تعالیٰ جب ہمیں ان موسموں میں, جس کو خریف کا موسم کہتے ہیں یا گرمیوں کا ہمارا جو موسم ہوتا ہے, اس کے اندر جب سنو بھی میلٹ ہو کے آ رہی ہوتی ہے, مانسونز بھی آ رہے ہوتے ہیں, گلیشیئر سے بھی پانی آ رہا ہوتا ہے, تو اس پانی کو ہم جتنا سٹور کر سکتے ہوتے ہیں ہم اپنے 2 ریزروائرز کے اندر سٹور کرتے ہیں. باقی تو پانی نے اپنا رستہ لینا ہے, اس کا تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اس نے جب آیا ہے پانی تو اس نے جانا ہے, تو وہ پانی پھر دریا میں آتا ہے. ٹھیک. بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب پانی جب کم ہوتا ہے, کئی سال کم بھی ہوتا ہے, ہر سال تو نہیں آتا, تو ہم آبادیاں بنا لیتے ہیں دریا کے ریور بیڈ کے اندر. ہم دریا کے اندر جا کے, کیونکہ پانی نہیں آ رہا ہوتا, ہم وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. دریا
اپنا راستہ مانگتا ہے، بالکل مانتا ہے، ہم اس کا جب راستہ روکتے ہیں تو وہ بپر کے پھر باہر کو آتا ہے. سو دریا کو اس کا راستہ دینا قدرت کے ساتھ جنگ نہیں کی جا سکتی. اس میں ہم کرتے پھر کیا ہیں، ہم دریا کے مثال کے طور پہ ایسٹرن ریور کے سائڈ کے اوپر ہم کسی خاص علاقے کو بچانے کے لیے اس میں ہم ایکسپر بنا دیں گے کہ پانی کو ڈیفلیکٹ کریں، تو وہ آئے گا آگے آ کے ویسٹرن علاقے میں مارنا شروع کر دے گا. پھر ہم ویسٹرن علاقے میں ایک اور پروٹیکٹیو بند اور اسپر بنائیں گے اور پانی کو ڈیفلیکٹ کریں گے، وہ آگے جا کے پھر ایسٹرن سائڈ کو مارنا شروع کر دے گا. تو ہم جس طرح وہ ٹیبل ٹینس میں پنگ پونگ ہوتی ہے، ادھر سے مارتے ہیں دریا کو، ادھر سے مارتے ہیں، ادھر سے مارتے ہیں. اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہمیں دریا کے اندر جانے ہی نہیں چاہیے، ہمیں دریا کے اندر جا کے وہ آبادیاں کرنی ہی نہیں چاہیے. قدرت نے وہ دریا کا علاقہ رکھا ہے اور ہمارے اس زمین پہ آنے سے کروڑاں سال پہلے سے وہ دریا بہہ رہا ہے اور ہم اس دریا کے اندر جا کے انٹرفیئر کر رہے ہیں. یہ قدرت کا ایک نظام ہے جس کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں. دیکھیں قدرت سے کب تک اچھا لڑتے سر، رہیں گے. ریئل ٹائم مانیٹرنگ کرنا فلو کی، یہ بھی سر اس کے اوپر بھی کچھ اقدامات آپ نے اٹھائے ہیں سر، وہ ذرا ناظرین کے لیے بتائیے گا، وہ کتنا مؤثر ثابت ہو رہا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایگزیکٹلی پانی کہاں کتنا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم اندازوں کے ساتھ کر کے اور ہم گیجز کے اوپر دیکھتے ہیں، لیکن گیج کو بھی تو ہر وقت نہیں دیکھا جا رہا ہوتا نا. گیج صبح ایک دفعہ پڑھی جائے گی، ایک دفعہ شام کو پڑھی جائے گی. تو ہم یہ سسٹم جو ہے ہمارا ایک ابھی انکارپوریٹ ہو رہا ہے جس میں نہروں کے اندر جو فلو ہوگا نا وہ ہمیں ریئل ٹائم میں پتہ لگتا رہے گا. اس سے ہمیں واٹر تھیفٹ میں بھی بہت آسانی ہوگی. مثال کے طور پہ اگر ایک جگہ ایک نہر کے اندر مثال کے طور پہ اگر ہم نے 100 کیوسیک چھوڑا تھا تو پہلے جو 20 برجیاں تھیں مثال دونوں، جو اس کے اندر ہم نے 20 کیوسیک وہاں پہ خرچ ہونا تھا، تو جو 21ویں برجی ہوئی وہاں پہ ہمارے پاس 80 ہونا چاہیے نا. اگر وہاں پہ ہمارے پاس 60 آ رہا ہے تو ہمیں پتہ لگ گیا یار اس والے علاقے میں چوری ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر آگے جو تھا وہ مطلب یہاں سے پورا آ گیا، یہاں پہ 80 آ گیا اور 20ویں سے لے کے 40ویں والی برجی تک ہم نے 10 کیوسیک ادھر ادھر دیا تو وہاں پہ 50 پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. اگر وہاں پہ 50 نہیں پہنچ رہا تو اس کا مطلب پچھلے والے 10 کے اندر پانی کی وہ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو وہ اس کو مانیٹر کرنے کے لیے اور یہ واٹر تھیفٹ کو روکنے کے لیے اور پانی کی بہتر اکاؤنٹنگ کرنے کے لیے وہ ہم نظام اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ایک دم ہو جاتی ہیں، ان کے لیے پورے سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں، ان کے لیے مانیٹرنگ کی جاتی ہے، ہارڈ ویئر ان پلیس کیا جاتا ہے. اس وقت ہم 2 نہروں کے اوپر اس کا ہمارا ایک وہ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ چل رہا ہے. پھر اس ڈیٹے کو ٹیبولیٹ کرنا پڑتا ہے نا، اس کو ہم نے کیلیبریٹ کرنا ہے کہ یہ جو نمبرز ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں. نہروں کے بیڈ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں سلٹنگ کی وجہ سے، شاید دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں 40 کیوسیک جا رہا ہے، شاید جا اس میں 32 رہا ہو کیونکہ وہ نیچے سے بیڈ اس کا والیوم کم ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کوریلیٹ ہو کے ہوتی ہیں. آخری سوال اس ٹاپک سے متعلقہ، پھر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا سیاسی پہلوؤں کے بارے میں بات کریں. 2-3-4 منٹ میرے پاس پروگرام کے آخری وقت رہ گیا سر. میں جاننا چاہوں گا کہ اگلے اب یہ 2-2.5 سال جو آپ کے ریمیننگ ہیں سر، اس میں سر آپ نے کون سے ایسے انیشیٹیوز ابھی اٹھا لیے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جب 5 سال مکمل ہوں گے آپ کے، ویسے پی ڈی ایم تو نہیں چاہتی کہ مکمل ہوں، لیکن جب آپ کے 5 سال مکمل ہوں گے تو آپ کانفیڈنٹ ہوں گے کہ یہ کام اتنے مکمل ہو گئے؟ میرے خیال میں ہماری واٹر ڈیلیوری بہتر ہو چکی ہے. اچھا. ہمارے جو اعداد و شمار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پچھلے ہماری حکومت آنے کے بعد سے ہماری تقریباً 55-56% واٹر ڈیلیوری بہتر ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ہر ٹیل پہ پورا پانی پہنچ رہا ہے، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی چوری ہونا ختم ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پہلے ٹیل ڈرائی ہوتی تھی تو اب شاید وہاں پہ 2 انچ پانی آ رہا ہے. اگر پہلے وہاں پہ 6 انچ ریکوائرمنٹ تھا 2 انچ آ رہا تھا تو اب شاید 3 انچ آ رہا ہے. ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ 25-27 سال کے بعد پانی پہنچا ہے. تو ہمارا مقصد، ہمارے محکمے کا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اریگیٹر کو پانی پہنچانا، اور اگر ہمارے بنجر علاقے آباد کرنے ہیں 55-56% اگر اس کی واٹر ڈیلیوری بہتر ہوئی ہے تو میرے خیال میں دیٹ از اے بگ اچیومنٹ. شاید پھر وہی ہے کہ کہیں پہ فیتا نہیں کٹا، تصویر بالکل ٹھیک ہے. ان کانٹیکٹ آف پرٹیکولرلی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اینڈ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے خیال میں بہت بہتر ہوگا. آپ نے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ای ٹینڈرنگ کا نظام جو ہے وہ اس کا پلان آؤٹ کیا ہوا ہے، وہ کیا پلان ہے ایگزیکٹلی، وہ اس کے متعلق بتائیے گا، اور وہ ایگزیکیوٹ کب تک ہوگا؟ وہ اس کے اندر جو ہے پھر سے وہی ہے کہ ہمارے کیونکہ رولز پرانے ہیں، وہ رولز کے اپ ڈیٹ کے لیے پیپر والوں کے پاس جاؤ گا کہ وہ اس میں اجازت دیں. ابھی ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہر چیز کاغذ کے اندر ہو. ہم یہ کر رہے تھے کہ کوشش یہ تھی
کہ ہمارے ہاں جو ہے نا جی جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ آپس میں پول کر لیا کرتے ہیں چیزیں، اور ایک خاص علاقے میں اگر ڈیرہ غازی خان کا کوئی کام ہے تو ڈیرہ غازی خان والے ٹھیکیدار اکٹھے ہو جائیں گے، بہاولپور کا کوئی کام ہے تو وہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یار یہ والا ٹھیکہ تم لے لینا، اگلے والا میں لوں گا، تو پولنگ کرتے ہیں۔ ہم یہ کر رہے تھے کہ مختلف کیٹیگریز کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوں گے، اور ان کو ای میل اور ایس ایم ایس کے ساتھ اطلاع دے دی جائے گی کہ تمہارے کام کا جو تمہاری جو لمٹ ہے اس کا کام یہ یہاں پہ آیا ہے ہونے کے لیے، تو اس کو لے کے ہم پھر وہ اپنے محکمے سے کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنے کے لیے سر کیا آپ نے ابھی تک انیشیٹو لیا ہے؟ کتنے آپ نے محکمہ انہار کے متعلق پرٹیکولرلی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ آپ نے اقدامات اٹھائے ہیں؟ ہم تو یہ پوچھ گچھ ہی کرتے ہیں ان سے، ہم ان سے انکوائریز لیتے ہیں، ان سے رپورٹس مانگتے ہیں کہ یہاں پہ یہ والا جو کام تھا اس کے خلاف شکایت آئی ہے وہ اس کو دیں، اینڈ پیپل آر سسپینڈیڈ، پیپل آر شو کاز نوٹسڈ، اور سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مطلب جب جو آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے اس کو پکڑ لے رہے ہیں آپ، پکڑ کے اس کو سزا دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، ہر چیز ثبوت اور اس کے ساتھ ایکوزیشن کے ساتھ نہیں ہوتی کہ بھئی آپ نے اس کے ثبوت دینا ہے نا، کہ بھئی اگر یہ جو کام ہے اس میں یہ والی کمی رہ گئی تھی، اس کے اوپر 100 روپے کا کام ہونا تھا، اتنا اس میں پتھر ڈلنا تھا، تم نے اس پہ 80 روپے کا پتھر ڈالا ہے، تو ہمیں وہ مطلب اس کو ثبوت دینا ہے نا کہ بھئی میں نے 80 میں ہی ڈالا ہے، 100 کا ہی ڈالا ہے۔ سر میں آپ کو بہت مشکور ہوں، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، اب تک لیے اس پروگرام سے اتنا ہی، آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔